مغرور شہزادی۔ ایک تھا شہزادہ، وہ صرف نام کا شہزادہ تھا۔ اس کے پاس دھن دولت کچھ نہیں تھی۔ اس کا باپ ایک مشہور بادشاہ تھا، لیکن اسے جوئے کی بہت بری عادت تھی۔ وہ اپنی ساری دولت، یہاں تک کہ اپنا ملک بھی جوئے کی نظر کر چکا تھا۔ اس کے باپ نے مرتے وقت اسے بلا کر کہا، بیٹا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس محل کے سوا کچھ نہیں چھوڑ رہا، مگر مجھے تمہاری ذہانت اور ہنر مندی پر پورا بھروسہ ہے۔ تم ایک دن اپنا کھویا ہوا ملک اور تخت و تاج دوبارہ حاصل کر لو گے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کی رہی سہی دولت بھی اس کے قرضوں کی ادائیگی میں ختم ہو گئی۔ شہزادے کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا۔ شہزادہ ایک ہنرمند نوجوان تھا۔ اس کے باغ میں ایک گلاب کا پودا تھا۔ اس پودے میں 5 برس میں بس ایک ہی پھول کھلتا تھا۔ اس پھول کی خوشبو پا کر پرستان کی پریاں وہاں آ جاتیں۔ گلاب کے اس پھول کو جو ایک بار سونگھ لیتا، اس کی ساری بیماریاں دور ہو جاتیں۔ وہ عجیب و غریب پھول پودے پر پورے 6 مہینے کھلا رہتا۔ اس پھول کی عجیب بات یہ تھی کہ اس کو بادشاہ اور شہزادے کے علاوہ کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ شہزادے کے پڑوسی بادشاہ کے پاس دھن دولت کی کمی نہ تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی، لیکن بڑی مغرور اور ضدی تھی۔ اس نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جو اس کے لیے سب سے انمول تحفے لائے گا وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی۔ بڑے بڑے شہزادے طرح طرح کے تحفے لے کر آئے۔ شہزادی نے ان تمام شہزادوں سے تحفے تو لے لیے، لیکن شادی کے لیے رضامند نہ ہوئی۔ اتنے قیمتی تحفے پا کر وہ لالچی ہو گئی تھی۔ غریب شہزادے کے کان میں پڑوسی بادشاہ کی بیٹی کی یہ بات پہنچی۔ اس کے پاس اتنی دولت تو نہیں تھی کہ وہ اس شہزادی کے لیے کوئی قیمتی چیز خریدتا، پھر بھی اس نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی بار اس کے باغ میں وہ انوکھا پھول کھلا تو اس نے گلاب کے پھول کو توڑ کر پیالے میں رکھ لیا۔ اس کے بعد غریب شہزادے نے اپنی سب سے قیمتی لباس پہنا، کمر میں تلوار لٹکائی اور تحفہ لے کر ہمسایہ ملک کی شہزادی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ چند دن کے سفر کے بعد شہزادی کے ملک میں پہنچا۔ شہزادی کو خبر ملی تو اس نے شہزادے کو محل کے اندر بلایا۔ شہزادے کے ہاتھ میں سرخ پھول دیکھ کر کہنے لگی، یہ پھول کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ کیا یہ کسی یاقوت کو تراش کر بنایا گیا ہے؟ اس پھول کی خوشبو سے تمہارا پورا محل مہک اٹھا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ کسی یاقوت کو تراش کر بنایا گیا ہو؟ شہزادے نے کہا۔ پھر بھی آپ ایسا سوال کر رہی ہیں؟ کیا یاقوت کے بنے پھول سے خوشبو آ سکتی ہے؟ شہزادی نے کہا، 2 کوڑی کے پھول کی ضرورت نہیں، ایسے پھول اور بلبل تو میرے محل میں بے شمار ہیں، لے جاؤ انہیں۔ شہزادے نے چاہا کہ وہ ایک بار پھول کو قریب سے سونگھ لے تاکہ اس کا مزاج ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ہم جھوٹا پھول سونگھنے کے عادی نہیں ہیں، کوئی اور چیز ہے تو دکھاؤ۔ شہزادی بولی۔ شہزادے نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بلبل کا بتایا۔ شہزادی نے پوچھا، کیا اس کی آنکھیں نیلم کی بنی ہوئی ہیں؟
شہزادے نے کہا کہ یہ بلبل دنیا کے تمام بیش قیمتی ہیروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے گیت سننے کے لیے پرستان سے پریاں آتی ہیں۔ شہزادی نے غصے سے کہا، ایسی بلبلوں کی ہمارے باغ میں کیا کمی؟ تمہیں ایسی چیزیں میرے پاس نہیں لانا چاہیے تھی۔ جاؤ، لے جاؤ انہیں۔ تم اپنے آپ کو شہزادہ کہتے ہو؟ مجھے ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی معمولی آدمی شہزادے کا بھیس بدل کر آ گیا ہو۔ شہزادے نے پھر بڑے نرم اور دھیمے لہجے میں کہا، خیر، آپ کی مرضی۔ اتنا کہہ کر شہزادہ وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شہزادی کے مزاج درست کر کے ہی دم لے گا۔ کچھ دنوں بعد ایک غریب لڑکا شہزادی کے استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم ہوا۔ لڑکا دیکھنے میں اچھا، کام میں ہوشیار اور مزاج کا بہت اچھا تھا۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی پسند کا گھوڑا لینے استبل میں آئی۔ استبل میں پہنچ کر اس نے سنا کہ کہیں سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ چھن چھن بھی ہو رہی ہے۔ گھوڑے کو تو وہ بھول ہی گئی اور گانے والے کو تلاش کرنے لگی۔ شہزادی گھومتے گھومتے اس کونے میں جا پہنچی جہاں آگ پر ایک دیگچی پڑی ہوئی تھی اور اس کے گرد گھنگرو بندھے ہوئے تھے جو گانے کے ساتھ ساتھ بجتے بھی تھے۔ یہ کس کی دیگچی ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ ملازم لڑکا بولا، جی، یہ دیگچی میری ہے۔ ایک جادوگر نے یہ دیگچی میرے دادا کو دی تھی۔ شہزادی کہنے لگی، تم یہ دیگچی مجھے دے دو، میں تمہیں منہ مانگے دام دوں گی۔ لڑکا بولا، ایک شرط پہ دوں گا، اگر آپ مجھے اپنے محل میں کھانے کے لیے بلائیں اور کھانا کھانے کے بعد مجھے سر میں تیل کی مالش کریں گی۔ شہزادی کچھ دیر سوچنے کے بعد راضی ہو گئی۔ اگلے دن ملازم لڑکا محل میں کھانا کھانے چلا گیا اور شہزادی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد آرام گاہ میں شہزادی سے مالش کروانے لگا۔ اسی وقت بادشاہ کی آمد ہوئی اور ملازم اور شہزادی کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا، تم نے اس معمولی ملازم کی خاطر اتنے بڑے بڑے شہزادوں کو ٹھکرایا؟ جاؤ، تم دونوں نکل جاؤ میرے محل سے۔ شہزادے نے جاتے ہوئے اپنی بلبل اور گلاب کو بھی ساتھ لے لیا۔ شہزادی اس صورتحال سے سخت پریشان تھی۔ خیر، وہ بھی شہزادے کے ساتھ چل پڑی۔ پھر چلتے چلتے ایک ندی کے کنارے پہنچے۔ شہزادی ایک طرف بیٹھ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ ندی سے جل پریوں کی رانی نے سر نکالا اور کہنے لگی، اے شہزادے، میری بیٹی لمبے عرصے سے بیمار ہے اور مجھے پتہ چلا کہ ایک دن ایک شہزادہ ندی کے کنارے آئے گا۔ اس کے پاس ایک طلسمی پھول ہوگا جس سے میری بیٹی کی بیماری جاتی رہے گی۔ اگر تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے وہ پھول دے دو تو میں تمہیں ایسی موتیوں کی مالا دوں گی جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہوگی۔ شہزادے نے وہ پھول جل پری کو دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد جل پری دوبارہ واپس آئی اور شہزادے کو پھول واپس کر دیا اور ساتھ ہی موتیوں کی مالا شہزادے کو دے دی۔
جسے دیکھ کر شہزادی کی آنکھیں چکا چوند رہ گئیں۔ شہزادہ اور شہزادی وہاں سے چل پڑے۔ چلتے چلتے جنوں کی بستی میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہاں بھی شہزادے نے پھول نکالا تو ادھر بہت بڑی چڑیل نمودار ہوئی، جسے دیکھ کر شہزادہ اور شہزادی خوفزدہ ہو گئے۔ چڑیل بولی، گھبراؤ نہیں، میں آپ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ میری بیٹی ایک عرصہ سے اداس رہتی ہے، کسی بھی طرح سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ مجھے ایک نجومی جن نے بتایا تھا کہ ایک دن ایک شہزادہ اس پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھے گا، اس کے پاس ایک طلسمی پھول ہوگا، اگر وہ اس پھول کو دیکھ لے تو اس کی اداسی جاتی رہے گی۔ اس کے بدلے میں تمہیں بیش قیمتی تحائف دوں گی جو کبھی بھی کسی بھی بادشاہ کے پاس نہیں ہوں گے۔ شہزادے نے چڑیل کو وہ پھول دے دیا۔ اب تک شہزادے اور شہزادی کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ شہزادی نے شہزادے کو بلبل اور پھول کی وجہ سے پہچان لیا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی یہ وہی شہزادہ ہے، اس نے غریب آدمی کا روپ لیا ہوا ہے، اور اب تو شہزادے کے پاس ایسے موتیوں کی مالا بھی آ گئی تھی جو کسی بھی بادشاہ کے پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ دونوں اس درخت کے نیچے شام تک بیٹھے رہے۔ شام ہوئی تو چڑیل نمودار ہوئی اور کہا، اے شہزادے، میں جانتی ہوں تم ایک شہزادے ہو، تمہارے باپ نے اپنی حماقت کی وجہ سے بادشاہی کھو دی۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارے دادا نے شاہی باغ کے فوارے کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن کیا ہے، تم جا کر اسے نکالو اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ اور شہزادے کو بیش قیمتی تحفے دیے۔ اب شہزادہ بہت امیر ہو گیا تھا کہ دنیا میں کوئی بادشاہی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ شہزادہ اور شہزادی اب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب شہزادی میں غرور بھی ختم ہو گیا تھا۔ شہزادہ اپنی رحم دلی اور سخاوت کی وجہ سے ملک میں راج کرنے لگا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی میری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ اور لائک کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کہانی سننے اور دیکھنے کا بہت شکریہ۔